اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ دوستوں سے بڑی پرہیز کرنی چاہیے، یہ ماں باپ سے جدا کر دیتے ہیں، جنت جہنم میں دوستی ڈالتے ہیں۔ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے ہر کوئی دیکھ رہے کس سے اٹھتا بیٹھتا ہے، دوستی کرتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، آدمی کا دین دھرم دوست ہوتا ہے۔ یہ دوستی ایسی مصیبت ہے، کسی کے لیے عذاب، خدا کا غضب، خدا کی لعنت، اور کسی کے لیے دوستی خدا کی رحمت، خدا کا قرب، وہ خدا کی طرف لے جاتا ہے، اس کو نبی کی طرف۔ یہ دوستی خیال سے کرنی چاہیے۔ سلام دعا ظاہر، دوستی نہیں۔ جس کی اللہ رسول سے دوستی ہے اس سے دوستی، جس کی اللہ سے دوستی نہیں ہے، جیسا کا بھائی بھی ہو، بس رشتے کے سلام دعا، دوستی نہیں کرنی دل کی، کیونکہ تمہارا بھائی خدا رسول کا نہیں ہے۔ قرآن شریف میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے ایمان والوں کو ایسی حالت میں۔ نبی کریم کو بات کہیے، لیکن مخاطب ہم لوگ ہیں۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اس سے تعلق محبت وہ رکھیں جو خدا رسول کے معاملے میں دور رہتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہوں۔ تو آگے کہہ بھی دیا خدا نے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ، اور ان کے باپ ہوں، ماں ہوں، رشتہ دار ہوں، قریبی ہوں، ان سے نہیں تعلق رکھتے ہو۔ تعلق جیسے انسان کا انسان سلام علیکم بھائی کیا حال ہے، وہ چیز خرید دی، بس ختم۔ لیکن گھل مل کے محبت کا معاملہ نہیں، چاہے ماں باپ ہی کیا ہوں۔ اگر خدا رسول کے معاملے میں وہ صحیح نہیں ہے، اگر نہیں تو معاملہ ان سے رکھے، چاہے کافر بھی ہیں، ان کے حقوق ادا کرے ماں باپ کے، لیکن ان کے پیچھے نہ چلے۔ وہ کافر ہیں تو وہ تو چاہے تو کا وہ ادا کرو، لیکن تم ان سے پیدا ہوئے ہو، پالا ہے، ان کا حق ادا کرو۔ ایسے رشتہ داری سلام دعا بس رشتے والی گھل مل کے نہیں رہنا ہے، کیونکہ خدا رسول سے وہ دور رہتا ہے، اس معاملے میں نہیں چلتا۔ وہ کہتا ہے میں ڈکیتی کروں تو بھی ڈکیتی کر، میں لڑکی بھگاؤں تو بھی بھگا۔ میں نے بھگائی تھی، اس کو ماں باپ سے بھی جدا کر کے مارا، ہسپتالوں میں مارا ظالم نے، کافر نے کہ مسلمان ہے، اور پھر اس لائن میں چلتا ہے۔ وہ لڑکی عذاب میں مری، وہ عذاب ان سے ہٹے گا کم وقت میں؟ ماں باپ بھی قریب نہیں آئے، کیونکہ گھر سے جب بھاگ گئی کیا عزت ماں باپ کی رہی؟ اور ماں باپ کا قصور، قرآن نے اور حدیث نے پردے کی سختی کی ہے، بہت سختی کی ہے۔ شرم گاہوں کا بعد میں کہا ہے کہ بچاؤ، کہ پہلے نظر کو بچاؤ، کسی سے تمہاری نظر نہیں ملنی چاہیے۔ پہلی نظر معاف ہے، کسی لڑکی کے پڑ گئی ایسے، دوسری تم کو برباد کرے گی۔ النظر لک والثانی علیک، پہلی اچانک پڑ جاتی ہے، کیا معافی میں آ جاتا ہے، دوبارہ اٹھائے گا تو مصیبت میں آئے گا۔ ہوتا ہے انسان کام پہ جاتا ہے، رشتہ داروں میں جاتا ہے، نظر پڑتی ہے، وہ معاف ہے، اب دوبارہ نہیں دیکھنا اس کو، لیکن تمہارے دل میں شہوت اور خواہش اور مصیبت پیدا ہو گئی۔ ماں باپ کی غلطی ہے، لڑکی مری عذاب سے، پردے مضبوط نہیں تھے، لڑکا وہاں سے گزرا، خلاص مزاج مل گیا، کھانا خراب کر دیا، عذاب میں مارا اس کو خبیث نے۔ پھر پولیس کیس چلا، ادھر خط لکھنے شروع کر دیے، ادھر جو آجی بس آپ ہیں، یہ ہیں۔ استغفر اللہ، جو حرامی بھی کام نہیں کرتے تھے وہ کام وہ کرتے ہیں، حرامی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ واقعہ جی منع کرتے ہیں، ہماری تعلیم ساری وہی ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کی ہوتی ہے، اور بعض اتنا یہاں آتے جاتے ہیں کم بخت، پھر اپنے کو عذاب میں ڈالتے ہیں دوبارہ، جس سے دی کھوتی اس سے جا کھلوتی۔ پیٹ فلانے کا کیا ہوا، فلانے نے ایسے کیا، جس کا خدا سے گناہ کیا یا نہیں کیا، خدا کی لعنت تو نے لینی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، خدا کا حکم جاسوسی مت کرو، اچھا کرتا برا کرتا تم کو کیا ہے، پوچھنا ان کی خود۔ اکثر بھائی ایسے کرتے ہیں، کیا تمہارا وظیفے پڑھنے کا فائدہ، کیا یہاں آنے کا فائدہ،
کیا نبی کریم کی محبت کا تم کو ذرہ ملے گا کہ نبی کریم جو چیز چاہتے ہیں منع کرتے ہیں وہی کرتے ہیں، پرانے ہو کے بھی کم بخت۔ کے متعلق یہ سنا ہے، کیوں پوچھا اس سے، میرے پاس کوئی تھا، اس کو ٹیلی فون کیا خنزیر نے، تو اپنے گھر میں دیکھیو کچھ تمہارے گھر میں ہے، اپنے کو اس کا کیوں تو دیکھتا ہے؟ جب خدا نے منع کیا جاسوسی مت کر، کیوں کرتا ہے؟ اگر سچی بات بھی ہے پتہ چلی، کسی کو مت بولو اس کی۔ قرآن نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کا مطلب کسی کی عیب ہے میں ایک دوسرے سے ذکر مت کرو۔ جب قرآن کا مت کرو، کرنا چاہیے، کرتے ہیں، پھر وظیفے پڑھتے ہیں، کیا فائدہ؟ جو غیبت کرتا ہے چاہے سچی بات ہے، نہیں کرنی ہے، منع کیا ہے، اس کی مثال دی قرآن نے۔ تم میں سے کوئی ایسا چاہتا ہے مردے کا گوشت کھائے، مرے ہوئے کا نوچ کے گوشت کھائے؟ ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ مردے کا گوشت کھائے، اور تم جب بھی گوشت کھاتے اس کا، کہ غیبت والا ایسا مردے کا گوشت کھاتا ہے۔ اگر اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، کسی کے عیبوں میں مت پڑو، یہ قرآن ہے۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں الغیبہ اشد من الزنا، کسی نے زنا کیا ہے اور کسی نے کسی کا عیب حقیقت میں تھا عیب بتایا ہے، یہ زنا سے زیادہ سے بڑا زنا کیا ہے۔ بتا کیا فائدہ آدھے کا؟ جس چیز سے خدا منع کرے، نبی منع کرے، پھر عیب ڈھونڈ لیں، اور خدا نہ خاصا پتہ بھی لگ گیا، بولے نہیں بلکہ اس کو دبائے، اس کے عیب کو۔ کس نے کہا؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ ہم جب ان سے رابطہ چاہتے ہیں ان کی باتیں مانیں، جب باتیں نہیں مانی کیا پڑھنے کا فائدہ؟ یہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جو غیبت چغلی وغیرہ جاسوسی کرتا ہے، برباد ہو جاتے ہیں کم وقت کے اعمال، کھوج میں لگا رہتا ہے، ہاں کیا کہا، کیا ہوا، اس میں اور باتیں ملا کے آگے چلا دی۔ زنا سے زیادہ کہا ہے نبی کریم نے۔ صحابہ کے ہم جو بات کرتے ہیں اس آدمی نے ایسے کیا ہوتا ہے، آقا کہ وہی غیبت ہوتی جو اس نے کیا، اس کو نہیں بولنا کسی کو۔ اگر نہیں کیا ہے پھر وہ بات کی ہے، تہمت ہے، تو وہ بہتان ہے، غیبت سے زیادہ تم اس پر الزام لگا دیا۔ صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ جو کنگال ہو جائے، کچھ نہ رہے۔ تو انہوں نے جو ظاہری حساب کتاب سے بتایا، مفلس وہ ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، ٹکا نہ ہو، مفلس ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، نہ پیسہ ہے، نہ ٹکا، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی مسئلہ خرید ہے۔ آپ نے کہا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے۔ کہا مفلس وہ ہے جس کا مفہوم بتایا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقے کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، لیکن اس سب کو تباہ کر دیتا ہے۔ آقا جی نے کہا جو مفہوم ہے، ضرب ھذا، کسی کو خام خواہ مارا، کم وقت کے بچے ادھر جا کے اٹھاتے ہیں کسی پر ڈرائیور، وہ کیسے کرتا ہے، خوش ہوتے ہیں، ہم نے جیسے گھمایا اس نے گھوما، وہ تو گھوما لیکن تو ملعون بننا چاہتا ہے، کیوں تو نے کیا اس کے ساتھ ایسے؟ آقا جی کہتے ہیں من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہم پہ ہتھیار اٹھائے اس کا ہمارے سے رابطہ نہیں ہے، ہمارے سے دور ہے۔ کیوں تم سے اسلحہ اٹھایا، اس کو ڈرایا، پھر خوش ہوتے ہیں، دوستی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جب دوبارہ اٹھا میں سیدھا ہو جائے، ایسے چلا جیسے، خوش ہوتے ہیں۔ نبی کریم کی مخالفت کر کے، نافرمانی کر کے، ہاں جی، ان کے حکم کو توڑ کے خوش ہوتا ہے۔ بتائیں آپ، من حمل علینا السلاح، جو اٹھائے ہتھیار ہم پر مسلمان، فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے وہ۔ یہ سوات نہیں ہو رہا، یہ دونوں مسلمان ہیں، ایک دوسرے پہ ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ فرمایا قاتل مقتول جہنم میں جائیں گے، کہ مقتول بھی قتل کرنا چاہتا تھا، قتل اگر چاہتا تو تھا، ایک ہتھیار رکھ۔ ان کو آپس میں صلح کا رستہ کھولنا چاہیے، ہتھیار کا کھولنا چاہیے، اور اپنے پاس سے نیا دین نکال لیا ہے۔
وہ کہتا ہے ہمارا طالب شہید ہوا تھا، طالبان وہ کہتا ہے ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں۔ مسلمان کو شہید کرتا ہے یا کافر سے لڑ کے شہید ہوتا ہے؟ عوام بیچاری بس ٹھیک ہے شہید ہو گیا، ماں باپوں کو گمراہ کیا، مجھے فخر ہے میرا بیٹا فوج میں کہ شہید ہو گیا، سینے پہ گولی کھائی۔ کافر سے لڑ کے، مسلمان سے لڑ کے، ایسی چیزوں میں نہیں گھسنا چاہیے۔ اور یہ تو اپنا شروع کیا ہوا ہے، تو دوسرے کو بتاتے ہیں میں لے کے گیا، میں سے چیزیں چھین لی اور پھر پستول دکھایا، وہ کرتے ہیں اور بعض مذاق بھی کرتے ہیں، چھین بھی لیا، پستول بھی دکھائی، پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مسلمان ہے، یہ سیدھا جانا، پیچھے نہیں دیکھنا، نہیں تو ڈر ہو جائے گی۔ لو پھر پیچھے نہیں دیکھتا گھر تک۔ ایک آیا کراچی میں پر بولتا میں میرا لوٹ لاٹ کے سارے اور پیچھے دیکھا، کیا میں کامتا گھر تک گیا، میں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ ہاں بیٹھے ہوئے بیچ میں شیطان، یہ تسبیح قبول ہو گئی، سب برباد کیا تسبیح نماز روزے کو، اس وقت خنزیر کے ساتھ چل پڑا۔ چلنا چاہیے تھا، ادھر آتے تسبیح پڑھتے، شیخ امین فلانا آپ نے کرم کیا، ہم کو لگایا، ہاتھی ادھر ایسے کہا، اس کے ساتھ ریوالور کے ساتھ چل پڑا۔ ایسے دوستوں کو جہنم میں ڈالو جو تو کو جہنم میں ڈالے، جو خدا کا نہ چھوڑے، نبی کا چھوڑے، نبی کا نہ چھوڑے، تمہارا ایمان نہ چھوڑے۔ دل جلتا ہے ایسے آتے میں وغیرہ، اور بعض یہاں کتنے پرانے ایپ ڈھونڈتے ہیں۔ کل پت کے ٹیلی فون کیا، فلانے کے متعلق سنا، اس نے ایسے کیا نہیں کیا، اچھا کیوں کیا ہے؟ پھر آگے بھونکنے لگ گیا اور باتیں شروع کر دیں۔ کوئی نمائندہ بنے، کارکن بنے، پھر ویسے کہ لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ کم وقت سے بچے، لوگوں کو فائدہ ہو یا نقصان ہو، تم نے نبی کو دیکھنا ہے، لوگوں کو دیکھنا ہے، تم نے اپنی رائے کو دیکھنا ہے، نبی کا حکم دیکھنا ہے۔ وہ کم وقت آیا ہوا ہے، کیوں ٹیلی فون کیا؟ تم اس کے خدا ہو؟ کیا نہیں کیا، جو کچھ کیا حساب تم نے لینا ہے، خدا نے لینا ہے۔ ان چیزوں میں نہ پڑیں جس سے قرآن منع کرے، نبی منع کرے۔ کیا فرمایا سرکار جی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو، لا تنظروا الی ذنوب العباد، لوگوں کے گناہوں کو طرف مت خیال کرو، مت دیکھو۔ نبی جی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کأنکم ارباب، تم ان کے خدا ہو۔ وہ جانے، خدا جانے، تم پناہ مانگو، میں نہیں مصیبت میں ایسا کام کیا، اگر کیا اس نے، اور بولو کسی کو مت، پوچھنا شروع کر دیا۔ ایسی کیا فائدہ نماز روزہ کا جو کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کے عیب ڈھونڈتا ہے، خدا اس کو برباد کرتا ہے، اپنے گلے مصیبت ڈالتا ہے۔ اسی حدیث میں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی کے عیب ڈھونڈتا ہے، اس کا مفہوم خدا اس کے گھر کے دفن پیٹ میں عیب نکالے گا جو گھر میں دفن تھے۔ تم کو پتہ تمہاری ماں نے کبھی کچھ کیا ہوگا، نہیں کیا ہوگا، تمہاری بہن یا تمہارے باپ نے، اور خدا نے رسوا کر دیا، اور وہ تمہارے گھر کے پیٹ سے وہ چھپا تمہارا راز نکال دیا، تمہاری ماں کا، تمہاری بہن کا۔ جس کو پتہ تھا کسی بھائی کو تانا مارا، لڑائی ہو گئی، تم تو وہ ہو۔ تمہارا جس چیز میں جھگڑا تھا وہ تھا، تم نے گناہ کا کیوں تانا دیا؟ کیا نہیں کیا خدا حساب لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نہیں مرے گا جب تک خدا سے وہ گناہ کروا نہیں دے گا۔ ایسے بعض آدمیوں سے مجھے بتایا، میں نے سنا، میری بات چیت آ کے اکیلے میں بتایا، بولے ہم سے غلطی ہو گئی، کسی کا ہمارا ذاتی معاملہ تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو تانا دیا، جا تو وہ تو ہے، کہتا وہی کام میں نے لعنت کا کیا۔ لیکن نبی جی نے کہا ان چیزوں سے باز آ جائیں، تم نے حساب کتاب لینا۔ آقا جی مت دیکھو تم کو ان کے خدا ہو، اور کسی کی بدنامی مت کرو، کچھ کیا، یہ بھی نبی جی نے کہا لا تظہر شماتۃ بأخیک، وہ تمہارا بھائی ہے، ہو گیا گناہ، نہ ہو گیا تو پردہ رکھ، تو اس کی بدنامی مت کر۔ آگے کیا فرمایا
اللہ پھر اس کو شفا دے دے گا، تجھ کو ایسا کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ اب تمہاری قسمت ہماری قسمت۔ السلام علیکم۔